الحمد اللہ تعالیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد اختر حسین ایک نئی مضمون کے ساتھ سود خوری کا بینکنگ نظام ایک تحقیق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. پیارو، انسانی تاریخ میں بڑے بڑے امیر انسان گزرے ہیں جن کی دولت کا کوئی شمار ہی نہیں. آج بھی موجودہ دور کے انسانوں میں ہر سال ایسے لوگوں کی لسٹ میڈیا پر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو دنیا میں سب سے امیر ترین سمجھے جاتے ہیں. آج تک امیر لوگوں کی جتنی بھی لسٹ تیار کی گئی ہیں ان میں کوئی بھی شخص یا خاندان اس شخص کے جیسا امیر نہیں ہو سکا. وہ شخص اتنا امیر تھا کہ کئی ملکوں کے سارے کا سارا قرضہ وہ اکیلا ہی اتار سکتا تھا. اس کے باوجود بھی اس کے پاس دولت بچ جاتی. دنیا کا یہ سب سے امیر ترین شخص آج سے 700 سال پہلے دنیا میں آیا تھا. ایک مسلمان تھا اور آج کی دنیا کے سب سے غریب ملک مالی کا بادشاہ تھا. اس کے پاس سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے اتنے بڑے ذخیرے تھے جس کی ملکیت 400 ارب ڈالر بنتی تھی. یہ شخص اتنا امیر تھا کہ جب اس نے اپنے ملک کے 60,000 افراد کو ساتھ لے کر حج کا سفر کیا تو راستے میں جس ملک سے گزرا وہاں پر اتنا سونا چاندی خیرات کرتا چلا گیا کہ ان ملکوں میں کئی سال تک سونے کی قیمتیں نچلی ترین سطح پر آ گئی. حج کے اس سفر کے دوران اس نے اپنے ساتھ موجود 60,000 لوگوں میں سے 12,000 لوگوں کی ڈیوٹی صرف سینکڑوں ٹن سونا اور ہیرے جواہرات کو اٹھانے کے لیے لگائی تھی. آج کے دن تک اس مسلمان بادشاہ جتنا امیر کوئی بھی شخص نہیں دنیا انسانیت میں ابھی تک نہیں آیا اور نہ آئے گا. دوسرے نمبر پر آنے والے امیر ترین خاندان کا نام میں بعد میں لوں گا. اس کی بجائے تیسرے نمبر پر آنے والا جو امریکی شخص ہے وہ ہے جان راکفیلر. راکفیلر فیملی پچھلے 300 سال سے تیسرے نمبر پر ہے. اس کے پاس کل مالیت 340 ارب ڈالر ہے. چوتھے نمبر پر ایک امریکی خاندان کے شخص یعنی کہ آنڈرو کانگری جن کے پاس 310 ارب ڈالر ہے. اسی طرح مقتول بادشاہ یعنی کہ لیبیا کے حکمران گدافی 200 ارب ڈالر کا مالک تھا اور یہ 8ویں نمبر پر آتا تھا. یہ بل گیٹس اور انڈیا کے کچھ خاندان 12ویں 13ویں اور 14ویں نمبر پر آتے ہیں. دوسرے نمبر پر آنے والے خاندان جس کا نام میں نے نہیں لیا تھا وہ سود خور یہودی خاندان دنیا میں روتھ چائلڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. دنیا میں اس وقت 6.5 ارب انسان بستے ہیں. ان 6.5 ارب انسانوں پر کل آبادی کا صرف 1% حصہ باقی کے 99% انسانوں پر حکمران ہے اور ان کو غلام بنائے ہوئے ہیں. یہ 1% لوگ دنیا کے 96% وسائل اور دولت پر قابض ہیں اور ان 1% لوگوں کا سربراہ صرف اور صرف ایک خاندان ہے جس کا نام روتھ چائلڈ ہے. سن 1815 عیسوی میں اس خاندان نے بینک آف انگلینڈ پر اپنا کنٹرول قائم کیا. یہ بینکر خاندان دنیا کے بینکنگ نظام کو اپنے کنٹرول میں لینے لگے. ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ 9/11 سے پہلے اس پوری دنیا کے صرف 7 ملک ایسے تھے جن کے اسٹیٹ بینک اس بینکنگ خاندان کے کنٹرول میں نہیں تھا. ان ملکوں میں افغانستان، عراق، سوڈان، لیبیا، کیوبا، ایران اور شمالی کوریا شامل ہیں. 9/11 کے بعد ان میں سے کچھ ملک کا جو حشر کر دیا گیا وہ دنیا کے سامنے ہے. 9/11 کو بہانہ بنا کر افغانستان اور عراق میں بینکنگ نظام کو اس خاندان نے کنٹرول کر لیا. اسی طرح 2011 میں سوڈان اور لیبیا میں بھی اسی بینک کا کنٹرول ہو گیا. اب 1-2 ملک کے علاوہ پوری دنیا کے ملکوں کے بینک روتھ چائلڈ فیملی کے بینکنگ نظام کے نیچے کام کرتی ہیں. یہ ورلڈ بینک، IMF یا قرضہ دے کر غلام بنانے والے عالمی مالیاتی ادارے سبھی روتھ چائلڈ فیملی کے کنٹرول میں ہیں. ان کا طریقہ کار بہت عام سا ہے. ہر ملک کے حکمرانوں کو بے شمار دولت دے کر ان کو عیاشی کی زندگی کا عادی بنا کر اور انہیں کرپشن کروا کر ان کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی معیشت، اپنے ملک کی اکانومی کو ہمارے دیے ہوئے قرضے پر چلاؤ. اس کے بعد اتنا مقروض کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ملک قرضہ واپس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. جب وہ اس سود خوری کی دلدل میں پوری طرح سے پھنس جاتے تو پھر ان سے یہ اپنی بات منواتے ہیں. دھیرے دھیرے اپنی پالیسیاں ان مقروض ملکوں پر لاگو کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں حکمران قرض لینے سے انکار کر جائے یا ان کی پالیسی کو ماننے سے انکار کر جائے تو پھر ایک بڑی سازش کے تحت انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے اور ان کو ایک سے تار
اور پھر ہوتا یوں ہے کہ انہیں اقتدار سے بالکل محروم کر دیا جاتا ہے، دنیا کو ایک ڈر کا پیغام دیا جاتا ہے۔ عراق اور لیبیا کی حکمران صدام اور غدافی کا حشر بھی ہم سب کے سامنے کھلا ہے۔ ان کو قتل کروا کر جس طرح ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکمران آزاد رہنے کے خواہش مند تھے اور اپنے ملکوں کو اس راس فیملی کے بینکنگ سسٹم میں لانے پر آمادہ نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ پوری فیملی راس فیملی کی چاہت اور خواہش یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ ایسے تمام ملک جن کے حکمران ان کے کنٹرول میں آنے پر آمادہ نہیں ہو، ان پر نیٹو جیسے کرائے کے گنڈوں اور گنڈوں کے کنٹرول کرنے والے بش، اوباما، ٹرمپ جیسے ذاتی غلاموں کے اشاروں پر ان ملکوں پر حملہ کروا کر ان کی اپنی مالیاتی نظام کا صفایا کر دیتے اور وہاں پھر اپنے سودی نظام کو رائج کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں رہ گیا ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خفیہ تنظیمیں ہیں جو پر اسرار طریقے سے دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ ایسا شخص کون ہے جو ان کے انتظام کو چلانے کے لیے خربوں روپے خرچ کرتا ہے؟ اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ شخص روتھشائلڈ ہے، جس کے بارے میں پہلے حصے میں تھوڑا سا میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتا چکا آپ کو۔ موجودہ دور میں روتھشائلڈ خاندان دنیا کا سب سے امیر ترین اور طاقتور ترین کٹر ترین یہودی خاندان ہے۔ یہ خاندان نہ صرف اس وقت اپنے پاس دنیا بھر کے سونے چاندی کے ذخائر جمع کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں کاغذ کے ٹکڑے پکڑا چکا ہے، بلکہ اس خاندان کے افراد قدیم مصری زمانے کے مشہور جادو کے بالا کے بھی ماہر ہیں اور فخر کرتے ہیں، اور اپنی اس مال و دولت، جادو، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیا پر مکمل کنٹرول کر سازشوں کے ذریعے پوری دنیا پر اپنی سلطنت قائم کرنے کا کب سے خواب دیکھ رہے ہیں، جس میں کسی حد تک یہ کامیاب ہو بھی چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ کو یہودیوں کا اصل چہرہ، ان کی نفسیات کو جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں اپنی زیر نظر جو پوری میں نشست آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں بھرپور انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہودیوں کا ایک اصل چہرہ، اصل مائنڈ سیٹ لا سکوں، تب جا کر آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ یہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور یہ دنیا کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پس پردہ کون ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر صورت میں ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں، پس پردہ ڈوریاں ہلانے والا کون ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں جس طرح سے آپ میرے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ٹرمپ جیسی کٹ پتلیاں کیوں ناچ رہی ہیں اور کیا کرنا چاہ رہی ہیں اور کس کے اشارے پہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، اسرائیل، عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اس کے پہلے حصے کو اسر اور دوسرے حصے کو ایل سے ملا کر اسرائیل بنتا ہے۔ اسر کے معنی ہے کوئی بہت ہی خاص بندہ اور ایل کے معنی ہے خدا۔ اسرائیل یعنی کہ خدا کا بہت ہی قریبی بندہ۔ دنیا بھر کے یہودیوں کو اس لفظ پر ناز ہے۔ جہاں اسرائیل کا تعلق حضرت یعقوب کے لفظ سے ہے، وہیں پر یہودیوں کے لیے اس میں خاص کشش ہے، یہ کہ خود کو خدا کا انتہائی قریب بندہ سمجھتے ہیں۔ ہر یہودی خود کو اسرائیل سمجھتا ہے، یعنی اپنی جگہ وہ خدا کا بہت ہی پیارا اور خاص بندہ ہے۔ اپنی ریاست کا نام اسرائیل رکھنے کے پیچھے بھی یہودیوں کی یہی سوچ کار فرما تھی۔ خدا کا خاص بندہ ہونے کی وجہ سے ہر یہودی خود کو دوسری انسانوں سے انتہائی برتر سمجھتا ہے، انتہائی اعلیٰ سمجھتا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کے خدا سے محبوبیت اور بہت قربت کا یہ حال ہے کہ 2000 سال سے دنیا بھر میں جوتے کھاتے پھر رہا ہے، انتہائی ذہین ہے، شاطر ہے، مالدار ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ان کے پاؤں کہیں ٹکے نہیں۔ قرآن کریم ان کے اس جلت کی زندگی کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کھول کھول کر وضاحت بیان فرما چکا ہے، حالانکہ اس وقت کو ان کو بھٹکنے اور جلیل ہوتے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔ قرآن پاک کے یہودیوں کے متعلق یہ الفاظ بڑے بڑے معجزے میں سے ایک ہے، ایک پیشن گوئی ہے۔ فرمایا، اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا
کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے۔ بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین سے مختلف گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یہ یہودی اللہ کا غضب لے کر واپس پلٹے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد ان کی قسمت میں ذلت و رسوائی لکھی جا چکی ہے۔ یہودیوں کی دو کمزوریاں ہیں، بلکہ انہیں بیماریاں کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کی سب سے مقبول اور سب انسانوں سے خود کو بہتر سمجھتے ہیں۔ دوسری بیماری ان کے ذہنوں میں یہ احساس ہے، اور یہ احساس کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کہ ان کو تاریخ میں سب سے زیادہ عروج دیا گیا تھا۔ ایسا تاریخ عروج جو کسی اور کی قسمت میں نہیں۔ یہ عروج ایسا عروج ہے جس کے بارے میں یہودی قوم کا بچہ بھی اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہ عروج حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کو جتنی بڑی سلطنت بخشی گئی، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں پائی جاتی، نہ کبھی دوبارہ ویسی مثال بن پائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں، بلکہ اس کائنات کی ساری مخلوقات آپ کی سلطنت میں شامل تھے، جن میں معمولی کیڑے مکوڑے سے لے کر جنگلی درندوں تک، اور نظر نہ آنے والے جراثیم سے لے کر جنات تک آپ کی رعایا میں شامل تھی۔ تاریخ کی ایسی بے مثال بادشاہی صرف یہودیوں کے بزرگوں کو، یعنی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہی نصیب تھی۔ ہر یہودی اس بادشاہی کے لیے مر رہا ہے کہ ان کے قوم کو دوبارہ ویسی بادشاہی میسر ہو جائے۔ اس بادشاہی کے بارے میں، دوبارہ ملنے کے بارے میں توریت میں کچھ مقامات پر بتایا گیا تھا کہ یہودی کی نظر میں ایک بار پھر ایک بادشاہ دوبارہ جنم لے گا، جس کو بے مثال بادشاہت ملے گی، لیکن یہودیوں کو اس کی بادشاہت تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ بادشاہ کون تھا؟ وہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ وہ بادشاہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن یہودیوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ ابھی تک اپنے بادشاہ کے انتظار میں ہے، جو ایک بار پھر آ کر دنیا میں ان کی سلطنت قائم کرے گا اور ان کو سب دکھوں سے نجات دلائے گا۔ ظاہر ہے یہ بادشاہت دوبارہ ان کو دجال کے ذریعے ملے گی۔ یہاں پر آ کر یہودی بھٹک گئے۔ اگر وہ عقل والے ہوتے تو سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے تو ان کو دوبارہ عروج مل جاتا۔ اب وہ جھوٹی مسیح دجال کو اپنا بادشاہ اور نجات کا ذریعہ سمجھیں گے اور اسی کی آمد کے منتظر ہیں۔ سن 1897 کو یہودیوں کے لیڈروں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں ایک خفیہ میٹنگ رکھی، جس میں کئی دن کی بحث کے بعد ایک عالمگیر منصوبہ بنایا گیا اور طے کیا گیا کہ ان کو اگلی صدی میں ہر صورت میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا اقتدار حاصل کرنا ہے۔ جس شخص راثسچائلڈ کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ شخص یہودیوں میں سب سے زیادہ مالدار یہودی تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کا ایک بورڈ ترتیب دیا اور اسے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید کے پاس بھیجا۔ اس بورڈ نے سلطان کو ایک عجیب خزانے کی پیشکش کی اور اس کے بدلے فلسطین کا علاقہ مانگا۔ مسلمانوں کے غیرت مند خلیفہ نے یہودیوں کی اس بورڈ کو ذلیل کر کر بھگا دیا اور وہ ناکام لوٹ گئے۔ تب انہوں نے ایک نیا قدم اٹھانے کا سوچا۔ یہ قدم انتہائی خوفناک تھا۔ یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے اس توہین کا انتقام لینے اور سلطنت عثمانیہ کی تباہی کے لیے پہلی جنگ عظیم کا پلان ترتیب کر دیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک اسرائیلی ریاست کا قیام ناممکن ہے۔ اسی دوران جب پہلے جنگ عظیم زور شور سے جاری تھا، ایک بار پھر راثسچائلڈ سامنے آیا اور اس نے برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ اس کے لیے الگ ریاست کی کوشش کرے۔ وزیر خارجہ نے ان سے وعدہ کر لیا، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک مناسب تعداد میں یہودی کسی طرح فلسطین میں آباد ہونے کے لیے تھوڑی تھوڑی زمینیں خریدنا شروع کر دے۔ اس کے بعد راثسچائلڈ فیملی نے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کے لیے اور زمین خریدنے کے لیے مدد فراہم کرنا شروع کر دیا۔ اور ہاں، ابھی جس فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام بھی راثسچائلڈ خاندان کی ملکیت میں سے ہے۔
یہ مت سوچیے کہ بانی کون ہے، یہ مت دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ مہر کن کے ہیں۔ یہ لوگ خود کبھی سامنے نہیں آتے، ہر کام کے لیے صرف اپنے مہروں کا استعمال کرتے ہیں۔ پس منظر یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو فیس بک یا واٹس ایپ پر یہودیوں کے خلاف یا ان کی حقیقت پر کچھ لکھ کر دیکھو، آپ کو کس قدر اور کتنی تیزی کے ساتھ رپورٹ کیا جائے گا، یا ہو سکتا آپ کی آئی ڈی کو بلاک بھی کر دیا جائے۔ جان لیجئے روتھ شائلڈ وہ ہے جس نے پوری دنیا کا سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات اپنے پاس جمع کر کے اور پوری دنیا کے ہاتھوں میں ڈالر اور یورو اور روپیے وغیرہ کے بیکار کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیے ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کر ہم اور آپ خوش ہوا کرتے ہیں، اور کاغذ کے ان ٹکڑوں کو بینکوں میں کسی قیمتی سونے جواہرات کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کے انسانوں جیسا بھی کوئی بے وقوف ہوگا اور ان یہودی جیسا کوئی عقل مند ہوگا جنہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کو بے وقوف بنا کر ان سے اصل مال و زر سمیٹ لیا اور ان کو ردی کاغذ کا ڈھیر سنبھالنے کے لیے دے دیا۔ اب وہ لوگ جس وقت چاہے پوری دنیا کے انسانوں کے پاس موجود ردی کو حقیقتاً میں ردی کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، ایسی ردی جس پر 5 روپے کے پکوڑے بھی نہ مل سکیں۔ وقت رہا تو مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ مسافر تم بھی ہو، مسافر ہم بھی، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔